بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان عید الاضحیٰ سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے مہینے کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین دن 10 ذی الحج ہے۔ اس کا ذکر الجامع میں موجود ہے کیونکہ اس دن میں بہت سی عبادات اکٹھی کی جاتی ہیں جو سال کے کسی اور دن میں نہیں کی جاتی، جیسے کہ جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر منڈوانا، طواف اور سعی اور عید کی نماز۔ جو مسلمان پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں مشغول رہ کر اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہیں، ان میں سے بیشتر چاند رات کو ہی ان سب پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ چاند رات کو خریداری اور سڑکوں پر ہلے گلے میں وہ نماز اور اخلاق سب بھلا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یا تو لا علمی ہے یا کوتاہی ہے۔ اس لیے آج ہم عید الفطر کو بمطابق سنت منانے کے طریقے جانتے ہیں۔ پہلا غسل۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو روز نہا سکتے ہو، لیکن جمعہ عرفہ کے دن اور عید الفطر پر ضرور غسل کرنا۔ اس کا ذکر الشافی مسند میں بھی موجود ہے۔ دوسرا، نیا لباس پہننا اور سجنا سنورنا۔ سامعین کرام، روایات میں ذکر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نیا لباس یکتن فرماتے تھے، اور شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ عید کے دن سجنا سنورنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ خوشبو لگانا۔ ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ علماء عید کے دن سجنے سنورنے اور خوشبو لگانے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ اس کا ذکر ابن رجب میں موجود ہے، لیکن خواتین کو صرف گھر پر ہی سجنا سنورنا اور خوشبو لگانا چاہیے۔ اس کا ذکر الموسوعۃ الفقیہ میں موجود ہے۔ سامعین کرام، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اب عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا اور اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور انہوں نے نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا۔ عورتیں اس میں خیرات ڈال رہی تھیں۔ میں نے اس پر عطا سے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں بھی آپ امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورتوں کے پاس آ کر انہیں نصیحت کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے، اور سبب کیا جو وہ ایسا نہ کریں۔ سامعین کرام، سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے، انہوں نے عدی بن ثابت سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھی، نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا اور نہ ان کے بعد۔ پھر خطبہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس آئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ خیرات کرو۔ وہ خیرات دینے لگی، کوئی اپنی بالی پیش کرنے لگی، کوئی اپنا ہار دینے لگی۔ سامعین کرام، تکبیر کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ تکبیرات اس وقت تک کہنی چاہیے جب تک امام خطبے کے لیے نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ متبادل راستے سے عیدگاہ آنا اور جانا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ جانے اور آنے کے لیے 2 مختلف راستے استعمال فرماتے تھے۔ اس کا ذکر ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ گھر سے میٹھا کھا کر جانا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ میٹھا کھاتے تھے۔ اس کا ذکر بھی سنن الترمذی میں موجود ہے، یعنی کھجور کھانا بھی مستحب ہے۔ لوگوں کو ملنے جانا۔ علماء کا کہنا ہے کہ متبادل راستہ اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو سکے۔ اس کا ذکر فتح الباری میں موجود ہے۔ سامعین کرام، مبارکباد کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ جبیر ابن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن ایک دوسرے کو ملتے تو مبارکباد دیا کرتے تھے۔
اللہ تم سے اور ہم سے قبول فرمائے۔ الحافظ الفتح باری میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کھانا پینا اور تفریح کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفریح فرماتے، مگر اس میں بھی اعتدال اور میانہ روی کو دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور یہ خیال رکھتے تھے کہ کچھ ایسا نہ کریں کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہو۔ جبکہ آج چاند رات شروع ہوتے ہی ہر جگہ ناچ گانے اور حرام کاموں کی شروعات ہو جاتی ہے۔ نسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ اس کا ذکر مسلم شریف میں موجود ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق اور ہماری یعنی اہل اسلام کی عید کے دن ہیں، اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ سامعین کرام، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عید والے دن دو حبشی نیزہ بازی کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کرتب دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا اور فرمایا کہ جاری رکھو۔ جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم تھک گئی ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر جاؤ۔ اس کا ذکر صحیح بخاری اور المسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تفریح کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نامحرموں کے ساتھ اختلاط نہ رکھو۔ کسی اچھی جگہ سیر کے لیے یا تفریح کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ النوری فرماتے ہیں کہ عید کے دن ایسے کھیل کھیلنے میں کوئی حرج نہیں جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ عید کے دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم کیا ہے۔ ایسے کام کریں جن سے انہیں خوشی اور سکون ملے، وہ عبادات کی سختی کے بعد کچھ آرام پا سکیں۔ اس کا ذکر فتح الباری میں ہے۔ شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ عید والے دن تحائف اور کھانے کی اشیاء کے تبادلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے کیا کچھ ممنوع ہے۔ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے اپنے جسم کے بال اور ناخن کاٹنے یا پھر جلد کا کاٹنا حرام ہے۔ سامعین کرام، یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کے باقی افراد کے لیے نہیں، اور جسے قربانی کرنے کا وکیل بنایا گیا ہے اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی بیوی اور بچوں اور وکیل پر یہ اشیاء حرام نہیں ہیں۔ اس حکم میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ اس لیے اگر عورت اپنی جانب سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا نہیں، تو عمومی نصوص کی بنا پر اس کے لیے اپنے بال اور ناخن کاٹنے منع ہے، اور اسے احرام کا نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ احرام تو صرف حج یا عمرے کے لیے ہوتا ہے، اور پھر محرم شخص احرام کی چادریں زیب تن کرتا ہے اور اس کے لیے خوشبو کا استعمال اور شکار کرنا جائز نہیں۔ لیکن قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کے لیے ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد یہ سب کچھ جائز ہے، صرف اس کے لیے بال اور ناخن کٹوانے اور اپنے جلد کو کاٹنا ممنوع ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو تو تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والا شخص اپنی بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس کا ذکر صحیح مسلم حدیث میں موجود ہے۔ سامعین کرام، قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کے لیے ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد مشروع ہے کہ وہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن اور اپنی جلد نہ کاٹے۔ اس کی دلیل بخاری کے علاوہ باقی آئمہ حدیث کی درج ذیل روایت میں موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھو اور قربانی کرنا چاہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو۔ جو شخص بھی قربانی کرنا چاہے تو ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، چاہے اس نے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی ہو یا کسی کو قربانی کرنے کا وکیل بنایا ہو۔ لیکن جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کے حق میں ایسا کرنا مشروع نہیں، مثلاً بیوی بچے، کیونکہ اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں اور اسے احرام کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ محرم شخص تو وہ ہے جو حج یا عمرہ
یا پھر دونوں کا احرام باندھے۔ یعنی حدیث میں ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے یہ اس کی جانب سے قربانی کی جائے تو وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن اور اپنی جلد نہ کاٹے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اور ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلم اور نسائی کے لیے بھی یہی ہے، جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ اس کی قربانی کرنا چاہتا ہو تو ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن اور اپنی جلد نہ کٹوائے۔ چنانچہ یہ حدیث قربانی کرنے والے شخص کے لیے ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی تک بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ سامعین کرام، جو شخص بھی قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس پہ فرض ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، نہ ٹین کروائے اور نہ ہی بال چھوٹے کروائے، اور جو شخص قربانی نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا تو پھر ناخن اور بال نہیں کاٹے جائیں گے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے توبہ اور استغفار کرنا ہوگی اور اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، چاہے وہ یہ فعل عملاً کرے یا بھول کر کر لے۔ سامعین کرام، نماز عید کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ نماز عید ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جسے کوئی شرعی عذر نہ ہو، مثلاً بیماری وغیرہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ نماز عیدگاہ یا کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت نہیں، البتہ تحت المسجد پڑھے جا سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھی، نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ اس کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ عید کی نماز کے لیے نہ ہی اذان کہی جائے گی اور نہ ہی اقامت، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید بغیر اذان و اقامت کے پڑھی ہے۔ اس کا ذکر ابی داؤد میں موجود ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدین کی نماز کے لیے نکلتے تو سب سے پہلے نماز پڑھتے اور پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے، اور لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے آپ انہیں واعظ کرتے، حکم دیتے۔ اس کا ذکر بھی صحیح البخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یعنی پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے جس میں امام احکام الہی بیان کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، اور نماز عید میں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن پہلی رکعت میں 7 بار تکبیر کہنا ہے اور دوسری رکعت میں 5 بار، اور قرأت دونوں رکعت میں تکبیرات کے بعد ہے، اور اس کا ذکر سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ سامعین کرام، قربانی کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر دیا جائے تو قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے، پھر چھری تیز ہو۔ اس کا ذکر امام احمد اور مسلم میں بھی ہے۔ جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر اس کی گردن پر پاؤں رکھا جائے اور بائیں ہاتھ سے گردن پکڑ کر دائیں ہاتھ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری چلائی جائے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جانور کے سامنے نہ تو چھری تیز کی جائے اور نہ ہی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں تمام احکام الہی اور سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔